محترم سامعین و سامعات، لائق صد تکریم میرے معزز بھائیوں، پچھلے کچھ عرصے سے ہمارا موضوع احوال آخرت کے حوالے سے چل رہا ہے، جس کے ضمن میں اس بات کا ذکر ہوا کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کر کے اس کو اس دنیا میں یوں ہی عبث نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ایک منظم نظام کے تحت اس انسان کو واچ کیا جا رہا ہے، اور ایک دن اسے قبروں سے کھڑا کر کے اللہ کے ہاں محشر کے میدان میں پیش کیا جائے گا، اور اس محشر کے میدان کی کچھ تفصیلات میں نے آپ کے ساتھ ذکر کی تھی، اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ جن خوش نصیبوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے ان کا بھی ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ 50,000 سال کا دن یقیناً اس کی بہت ساری باتیں جو ہمیں نہیں بتائی گئیں اور ساری کا ہم ذکر بھی نہیں کر سکتے، وہ محشر کا دہاڑا چل ہی رہا ہوگا، انسان وہاں پہ اللہ کے دربار میں کھڑے ہوئے ہوں گے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی طرف سے وہاں پر کچھ نعمتیں عطا فرمائی جائیں گی۔ ان میں سے ایک مقام محمود کا ملنا ہے، اور ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر کا ملنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جنت میں سے 2 نہریں نکل رہی ہوں گی، ان نہروں سے آگے ایک حوض بن رہا ہوگا جو حوض کوثر ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس حوض کے ارد گرد اتنے برتن پڑے ہوں گے کہ جس طرح آسمان پہ ستاروں کی تعداد ہوتی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اس حوض کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، اور جو انسان وہاں سے ایک دفعہ پانی پی لے گا لا یسمع ابدا، فرمایا اس کے بعد اس کو کبھی دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ صحابی سوال کرتا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کے لوگوں کو وہاں پر یہ پانی پیش کریں گے، ان کو پانی پلائیں گے، تو آپ اپنی امت کے لوگوں کو پہچانیں گے کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اثر الوضوء، میں اپنی امت کے لوگوں کو اس نشانی کے ساتھ پہچانوں گا کہ ان کے وضو کے اعضاء جو ہوں گے وہ اس دن چمک رہے ہوں گے۔ فرمایا وہ جو دنیا میں رہتے ہوئے اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ موسم کس طرح کا ہے، وہ صبح فجر کی نمازوں میں بھی حاضر ہوتے تھے، نمازوں کے قائم کرنے والے تھے، اور وضو کے پابندی کے ساتھ اہتمام کرنے والے تھے، اس وضو کرنے کی وجہ سے ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، میں اس نشانی سے اپنی امت کے لوگوں کو پہچانوں گا۔ تو میرے بھائیوں، آج میرے اور آپ کے لیے، مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے
کہ ہم دیکھیں ہماری نمازوں کی کیفیتیں کیسی ہیں. جو انسان نماز نہیں پڑھتا وہ وضو کیسے کرتا ہوگا، اور جو وضو نہیں کرتا ہوگا وہ قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہچان بھی نہیں سکیں گے. تو بھائیو، اپنی اولادوں کو بھی نمازوں کا پابند بناؤ. آج ہمارے ہاں کچھ دن لوگ سیلیبریٹ کرنے کی عادت بنا چکے ہوئے ہیں. آج رات بھی عبادت ہوگی، معراج کی رات ہے. آج ہم نے ان چیزوں کو تو یاد رکھ لیا، شاید جن کی تاریخ میں بھی مورخین کا اتفاق نہیں، مگر معراج کا تحفہ جو تھا اس کو ہم بلا بیٹھے ہیں. معراج پہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے تحفہ ملا، اس کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں فرماتے ہیں، فرمایا کچھ لوگ ہوں گے وہ میری طرف آ رہے ہوں گے اور ان کے وضو کرنے کی وجہ سے اعضاء بھی چمک رہے ہوں گے. جب میرے قریب آئیں گے میرے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی. میں پوچھوں گا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے جواب دیا جائے گا، انک لا تدری ما احدث بعدک. اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد دین میں اپنی مرضی کی کتنی چیزیں شامل کر لی تھیں. العیاذ باللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر یہ حساب و کتاب کا شروع ہونا، اور پھر قیامت کے دن ابھی محشر کا دہاڑا، حساب و کتاب کے معاملات چل رہے ہوں گے کہ رب تعالی کی طرف سے ایک آواز لگائی جائے گی. وہ آواز کیا ہوگی؟ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. آواز لگائی جائے گی کہ رب تعالیٰ اپنی پنڈلی سے کپڑے کو ہٹا لیں گے اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے آواز لگائی جائے گی. جو دنیا میں نہیں کرتے ہوں گے وہاں کر سکیں گے؟ جو صرف سال بعد نماز پڑھتے ہوں گے وہ بھی عید کی، یا ہفتے بعد جمعہ پڑھتے ہوں گے، ان سے وہاں پر سجدہ کرنے کی قوت ہی چھین لی جائے گی. العیاذ باللہ. فلا یستطیعون. رب تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ان کی استطاعت چھین لی جائے گی، ان سے وہاں پر سجدہ بھی نہیں کیا جائے گا. تو بھائیو، غور کرنے کی ضرورت ہے. جن سے رب نے دنیا میں سجدہ کرنے کی استطاعت چھین رکھی ہے، کبھی اس کو ہم ایسے لیا کریں اور اس انداز سے سوچا کریں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب حساب و کتاب ہو جائے گا لوگوں کی کچھ قسمیں بن جائیں گی. کچھ لوگ وہ ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے اللہ کی جنت کے وارث ٹھہرا دیے جائیں گے. فرمایا کچھ ہوں گے جن کے لیے ترازو کو قائم کیا جائے گا اور ان کی نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی، ان کی نیکیاں بڑھ جائیں گی، ان کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا. فرمایا کچھ ہوں گے ان کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہو جائیں گی، جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار ہوگی، ان کو اس کے اوپر کھڑا کر دیا جائے گا. اس کے نام سے قرآن میں ایک پوری سورت بھی ہے، الاعراف. فرمایا اس کے بعد پھر کچھ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں کم پڑ جائیں گی، گناہ بڑھ جائیں گے.
ان کو ان کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں تھما دیے جائیں گے، اور وہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیے ہوں گے، جو اللہ پہ ایمان ہی نہیں لائے ہوں گے، ان کے لیے تو ترازو بھی قائم نہیں ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے یہ آواز لگائی جائے گی، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج کے دن تم علیحدہ ہو جاؤ، اور آج یہاں پہ جو اللہ کے لیے مشقتیں برداشت کر کے دنیا میں اللہ کے حکم مانتے رہے وہ علیحدہ ہو جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم ندعو کل اناس بامامہم، جو ماننے والے ہوں گے نہ ماننے والے ہوں گے، ان کی دو بڑی تقسیمیں ہونے کے بعد پھر جو دنیا میں جس کو فالو کرتا ہوگا، جو جس کو منٹور مانتا ہوگا، اللہ کی طرف سے یہ آواز لگائی جائے گی اب تم اس کے پیچھے چلے جاؤ۔ آج ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہم اپنی اولادوں کو کس راہ پر چلا رہے ہیں، وہ کس کو اپنے لیے منٹور سمجھتے ہیں۔ آج ہم بڑے بڑے انفلوئنسرز کو اپنے فین بنے ہوئے ہیں ان کے، یا ہم نے دین والوں کا راستہ اپنایا ہوا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں یقدم قومہ یوم القیامہ فاوردہم النار، فرعون کے ماننے والے فرعون کے پیچھے ہوں گے اور یہ ان کو لے کر کے جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ یہ لیڈر جو ہوں گے، ان کے پیچھے چلنے والے اس دن ان کے پیچھے کھڑے کیے جائیں گے۔ رب تعالی کی طرف سے یہ جو دو بڑی تقسیمیں ہوں گی، ایک مومنوں کی اور ایک کافروں کی، اس کے بعد پھر آگے اگلی تقسیم کی جائے گی، وہ ہوگی مومنوں اور منافقین کی تقسیم۔ یہاں تک مومن اور منافق اکٹھے ہی رہیں گے، اس کے بعد جو ہے وہ ایک تفریق کی جائے گی، اور وہ تفریق ہوگی پل صراط کے اوپر جا کر کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آواز لگائیں گے یا آدم، اے آدم۔ آدم علیہ السلام کپ کپاتے ہوئے اللہ کے ہاں پیش ہوں گے، کہیں گے ربی لبیک وسعدیک یا ربی، اے میرے رب میں حاضر ہوں۔ رب تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوگا اخرج بعث النار، اے آدم اپنی اولاد میں سے جہنم کے حصے کو علیحدہ کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم علیہ السلام سوال کریں گے اے اللہ ما بعث النار، میری اولاد میں سے آگ کا کتنا حصہ ہے؟ رب تعالی کی طرف سے کہا جائے گا من کل الف 999، فرمایا جائے گا اے آدم ہر 1000 میں سے ایک جنت میں جائے گا، 999 جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ اکرام کے دور میں شاید اس بات کو سمجھنا مشکل ہو، لیکن آج کے دور میں تو یہ ریشو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو رب کے ماننے والے ہیں، مسلمان ہیں، ان میں سے بھی 95% نماز نہیں پڑھتے، اور جو 5% پڑھتے بھی ہیں اللہ ان کی قبول فرما لے۔ عقیدوں میں بھی بگاڑ ہیں، اور جو رب کے نہ ماننے والے ہیں، بدھزم کے ماننے والے، خدا کا انکار کرنے والے، اور یاجوج ماجوج بھی انہی میں سے ہوں گے، 999 میں سے،
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج بھی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ من کل حدب ینسلون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان کو کھولا جائے گا تو یہ ہر اونچی جگہ سے وارد ہوتے ہوئے چلے آئیں گے، اور ان کی اتنی تعداد ہوگی، فرمایا ان کے پہلے لوگ جب سمندر کے حصے سے گزر کے آ رہے ہوں گے تو یہ اس کے پانی کو اس طرح صاف کر جائیں گے کہ جب آخری لوگ آئیں گے انہیں ایسا محسوس ہوگا کہ یہاں پہ کبھی پانی بہا کرتا تھا، اتنی تعداد ہوگی۔ تو فرمایا یہ 999 جو ہیں یہ یاجوج ماجوج اور باقی سب کو شامل کر کے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد کیٹاگریاں کی جائیں گی۔ رب تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیہ، ہم زیادہ جانتے ہیں کہ کس کس انداز سے درجہ بندیاں کر کے جہنم کا حصہ جہنم کو دیا جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول من تسعر بهم النار، وہ لوگ جن سے سب سے پہلے جہنم کو بھڑکایا جائے گا وہ رب کے انکار کرنے والے نہیں ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ نے جب یہ حدیث بیان کی، اس حدیث کو بیان کرنے سے 3 مرتبہ پہلے بے ہوشی طاری ہوئی۔ فرمایا جن سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا وہ کون ہوں گے؟ ایک بہت بڑا سخی ہوگا، ایک اللہ کے قرآن کا قاری ہوگا، اور ایک وہ جس نے اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں دے دی ہوگی لیکن اخلاص نہیں ہوگا، ریاکاری کے لیے سب کچھ کیا ہوگا، اللہ سب سے پہلے جہنم میں ان کو ڈالے گا، العیاذ باللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کی دولتیں عطا فرما دے، اللہ ہماری نیتوں سے ریا کو ختم کر کے، دکھلاووں کو ختم کر کے اللہ تعالی ہمیں اخلاص عطا فرما دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر کس کو کیسے جہنم کے اندر پھینکا جائے گا کہ اس سے پہلے پل صراط قائم ہونے سے پہلے فرمایا ایک دفعہ اندھیرا ہو جائے گا، اور وہ اندھیرا کیسا ہوگا؟ الظلم ظلمات اليوم القیامہ، فرمایا قیامت کے دن کا جو اندھیرا ہے وہ اندھیروں میں سے سب سے بڑا اندھیرا ہوگا، اور فرمایا اس دن یوم تبیض وجوہ و یوم تسود وجوہ، اس دن کچھ چہرے ہوں گے کہ وہ روشن ہوں گے اور کچھ چہرے ہوں گے جو سیاہ ہوں گے، اور ان اندھیروں میں کام آئے گا انسان کا روشن چہرہ۔ نورہم یسعی بین ایدیہم، فرمایا جو ایمان والے ہوں گے ان کے لیے ان کے آگے آگے نور ہوگا، ان کے لیے روشنیاں ہوں گی۔ یہاں پہ آ کے منافقوں اور مومنوں کے درمیان بھی تقسیم کر دی جائے گی۔ یہ منافق بھی مومنوں کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوں گے، ینادونہم الم نکم معکم قالوا بلی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب مومنوں اور منافقوں کے درمیان ایک دیوار کر دی جائے گی تو منافق مومنوں کو کہیں گے الم نکم معکم، کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں ہوتے تھے؟ قالوا بلی، وہ کہیں گے کیوں نہیں، بسا اوقات ہم ایک ہی سوسائٹی میں رہتے تھے، بسا اوقات شاید ہم ایک ہی گھر میں رہنے والے ہوتے تھے، لیکن ہوا کیا؟ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم فتنوں میں پڑ گئے۔ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي،
تمہیں تمہاری آرزوؤں نے، تمہاری خواہشوں نے گمراہ کر دیا، تمہارے سٹیٹس نے تمہیں اس بات کی پرواہ ہی نہیں چھوڑی، ایک گھر سے دوسرا گھر، دوسرے گھر سے تیسرا گھر، اور ایک گاڑی سے اس سے اوپر والا ماڈل، اور تو ان خواہشوں میں پڑا رہا۔ میں دنیا میں اپنا ایمان بناتا رہا، تو دنیا میں اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتا رہا، رہتا تو میرے ساتھ تھا لیکن تو میرا ایمانی بھائی نہیں تھا۔ رب تعالیٰ فرماتے ان کے درمیان پھر دیوار کھڑی کر دی جائے گی، اور اس کے بعد پھر جہنم کو لایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یؤتا بجہنم لہا 70,000 زمام، جب جہنم کو لایا جائے گا وہ بھڑک رہی ہوگی، بڑے بڑے شعلے پھینک رہی ہوگی، اور اس کو 70,000 زنجیروں میں جکڑا ہوگا، اور ہر ایک زنجیر کو 70,000 فرشتوں نے تھاما ہوا ہوگا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جہنم کو لا کے وہاں پر کھڑا کر دیا جائے گا، پھر اس کے اوپر ایک پل صراط قائم کیا جائے گا، اور وہ پل صراط کیسا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ تلوار کی طرح سے تیز ہوگا، اور فرمایا اس پہ لوگ اس کے اوپر سے جہنم کے اندر ایسے گر رہے ہوں گے جیسے تم کسی اندھیرے میں روشنی کرتے ہو اور اس روشنی کے اوپر پتنگے آ کے گرتے ہیں، اور فرمایا اس کے اوپر اس طرح سے انگڑے لگے ہوں گے جس طرح قصاب کے پاس جو ہے وہ ایک کانٹا ہوتا ہے، وہ گوشت کو ڈال کر کے اس کو اوپر اٹھا لیتا ہے، فرمایا اس طرح اس پل کے اوپر کانٹے لگے ہوں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس پل کے اوپر بہت زیادہ پھسلن بھی ہوگی۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلے میں اور میرے ساتھ وہ 70,000 لوگ جو اللہ کی جنت میں بغیر حساب کے جائیں گے، ہم اس پل کو پار کریں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس پل کو کراس کرنے میں لوگوں کی مختلف کیفیتیں ہوں گی، فرمایا کچھ اس طرح سے گزر جائیں گے جس طرح بجلی گزر جاتی ہے، فرمایا کچھ ایسے ہوں گے جو تیز گھوڑے کی طرح گزر جائیں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو ہلکی رفتار والے گھوڑے کی طرح گزریں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو تیز دوڑنے والے آدمی کی طرح گزر جائیں گے، کچھ پیدل چل کے گزریں گے، اور فرمایا کچھ ایسے بھی ہوں گے جو گھستے گھساتے گرتے گراتے اس کو پار کر جائیں گے۔ اور وہاں پر سپیڈ جو ہوگی گزرنے کی وہ میرے بھائیوں اسی اعتبار سے ہوگی جس اعتبار سے میرے اور آپ کے پاس روشنیاں ہوں گی۔ جتنی روشنیاں ہم نے اکٹھی کی ہوں گی، فرمایا اس اعتبار سے اور اس سپیڈ سے اللہ تعالیٰ توفیق دے گا وہاں سے گزرنے کی۔ اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں سے کر دے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی اس پل کو پار کر جائیں گے۔ رب تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یہ تیرے رب کا اٹل فیصلہ ہے کہ اس کے اوپر سے ہر کسی نے گزرنا ہے، اس کے اوپر سے ہر ایک گزرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، اور ہم اس کے اوپر گزرتے ہوئے نجات کن کو دیں گے؟ الَّذِينَ اتَّقَوْا، جو تقوی اختیار کرنے والے ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، فرمایا کہ وہ جو تقوی اختیار کرنے والے ہوں گے وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور فرمایا جو ظلم کرنے والے ہوں گے وہ اس کے اوپر سے پھسل کر کے اس جہنم میں گرنے والے ہوں گے، العیاذ باللہ۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ
قرآن کی یہ جب بھی آیت پڑھتے زار و قطار رونا شروع ہو جاتے، اور ان کی بیوی ان کے پاس بیٹھ جایا کرتی اور کہتی ہے عبداللہ بن رواحہ تم اتنا کیوں روتے ہو؟ تمہیں تو اللہ نے یہ شرف بھی عطا کیا ہے کہ تم اللہ کے نبی کے صحابی ہو، تمہیں اللہ کے نبی کی صحبت میں نمازیں پڑھنا نصیب ہوئی ہیں، تمہیں تو اللہ کے نبی کی صحبت میں جہاد کرنا نصیب ہوا ہے، تمہیں تو اللہ کے نبی کی صحبت حاصل ہوئی ہے، اے عبداللہ تم اتنا کیوں رویا کرتے ہو؟ عبداللہ بن رواحہ کہتے اے میری بیگم، رب تعالیٰ نے قرآن میں یہ تو کہا ہے کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک کو اس کے اوپر سے گزرنا ہے، یہ اللہ کی کہی ہوئی حتمی بات ہے، یہ رب کا حتمی فیصلہ ہے، لیکن اس کو پار کون کر سکے گا؟ یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے۔ مجھے اس بات سے ڈر لگتا ہے۔ تو آؤ میرے بھائیوں، آج دنیا میں روشنیاں اکٹھی کریں، اس پل صراط کو اگر ہم پار کرنا چاہتے ہیں تو یہ رب تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایک موقع دیا ہوا ہے۔ اس دنیا میں اللہ نے جو دارالامتحان میں مجھے اور آپ کو بھیج رکھا ہوا ہے، اس میں وہ نور اکٹھا کر لیں جو ہماری قبروں میں بھی ہمارے کام آئے گا اور آخرت کے اندھیروں میں بھی ہمارے کام آئے گا۔ پھر اس کے بعد لوگ جنت میں کیسے جائیں گے، جنت میں کیا کچھ ہوگا، اور جو جہنم میں جائیں گے جہنم میں کیا کچھ ہوگا، ان تفصیلات کا آئندہ خطبوں میں ذکر کروں گا۔ اللہ ہمیں سن سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ